بلیٹن کا آغاز کریں گے کراچی شہر سے۔ آپ کو خبر دیں، لینڈی کوتل چورنگی پر شہری کی فائرنگ، مبینہ ڈاکو لاکھ ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل لنڈی کوتل چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہوا ہے، جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران پیش آیا۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے، جبکہ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ اور اب بات کریں کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چورنگی میں فرنیچر مارکیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کے نتیجے میں 35 سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں۔ 50% پرانا فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا۔ KMC کے 6 اور 1122 کے ایک فائر ٹینڈر نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس پہلے بلدیہ میں رشید آباد کے قریب گتے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر بھی فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کر کے قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران چورنگی میں فرنیچر مارکیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کے نتیجے میں 35 سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں۔ 50% پرانا فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت۔ آج بالکل یہ گلستان جوہر کامران چورنگی کے قریب فرنیچر مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ چیف فائر آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے کہ یہ جب ہمیں اطلاع ملی ہے 12:03 کے قریب، تو گلستان جوہر فائر اسٹیشن یہاں پر اس نے رسپانس کیا ہے، جو کہ یہاں سے میرے خیال سے 5 منٹ کی دوری پر ہے، لیکن کیونکہ جس طریقے سے بلاکیج ہیں اور جس طریقے سے راستے بند ہیں، تو جب یہاں پر راؤنڈ کر کے آئیں تو یہاں پر کافی آگ کی شدت بڑھ چکی تھی۔ تو آگ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے مزید فائر ٹینڈر بلائے، اور یہ کہ جب فائر ٹینڈروں نے یہاں پر رسپانس کیا ہے تو آگ بہت زیادہ تھی، اور کیونکہ یہ جو فائر کی گاڑیاں ہیں ان کے پمپ کا اپنا پریشر بھی ایک ہوتا ہے جو گاڑی 5 سے 7 منٹ میں خالی کر دیتی ہے۔ ہمیں پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پیچھے سے واٹر بورڈ کہ جو گاڑیاں ہیں وہ ہمیں پانی کی ترسیل کر دیتی ہیں، بھیج دیتی ہیں، تاہم واٹر بورڈ کی ابھی تک کوئی گاڑی یہاں پر پہنچی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم کا سامنا ہوا۔ اور یہ ہے کہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 25 سے زائد مارکیٹ میں دکانیں تھی جو جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے، جبکہ آگ لگنے کے نتیجے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جی کراچی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر مرغیوں کے بیوپاری کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 4 حملہ آوروں نے مقتول اللہ یار کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ مقتول مرغیوں کا سپلائر تھا، رقم وصول کرنے آیا تھا۔ مقتول کا سیکیورٹی گارڈ ساتھ تھا، فائرنگ سے محفوظ تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ ذات دشمنی کا شاخسانہ ہے، ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی۔ کراچی میں دھرنے والوں کو منانے کی ایک اور کوشش۔ نمائش چورنگی پر MWM کے دھرنے میں سینیٹر وقار مہدی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد پہنچ گیا۔ وفد میں سعید غنی اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شامل ہیں۔ ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ سندھ حکومت کا وفد کے مظاہرین سے مذاکرات۔ کراچی کی سرد فضاؤں میں دھرنوں کی گرما گرمی۔ شہر میں تقریباً سبھی اہم سڑکیں بند ہیں۔ شہری کئی روز سے ٹریفک جیم کا عذاب جھیلنے پر مجبور ہیں۔ لوگ دفتر جانے یا ضروری کاموں سے نکلتے ہیں تو گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسے رہتے ہیں۔ سندھ حکومت اور شہری انتظامیہ دھرنے ختم کرانے کے لیے کوئی واضح موقع اختیار نہیں کر سکی ہے۔ کراچی کے لوگ پچھلے 5 دن سے انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پولیس چیف نے سڑکیں کھلوانے کا بڑا دعویٰ کیا، لیکن وہ دعویٰ ہی رہا۔ کراچی کی کئی اہم سڑکوں کے بیچوں بیچ کیمپ لگا دیے گئے، کہیں ٹینٹ واٹر ٹینکر کھڑے کر کے سڑک بند ہیں۔ کراچی پولیس چیف نے دھرنا منتظمین سے مذاکرات بھی کیے، لیکن شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ کراچی پولیس کے ترجمان نے پولیس چیف کے بیان کی وضاحت کر دی۔ ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا پولیس چیف نے دھرنے ختم کروانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ پولیس چیف کا بیان دھرنوں کے خاتمے سے منسلک کرنا غلط فہمی ہے۔ پولیس چیف نے کہا دھرنے اس طرح دیے جائیں کہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑے۔ مجلس وحدت نے سوائے خیبر پختونخوا پورے ملک میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی PTI کی جیل کے پھاٹک کھلوانے کے لیے بیتاب ہیں۔ ان سے گزارش ہے بانی PTI سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈا پور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔
सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए सोचें, सड़कें बंद करने से मुल्क की बेहतरी नहीं होती। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता और मुल्कों में एहतजाज होते हैं, लेकिन मुल्क बंद नहीं किया जाता। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का इस्लामाबाद में नून लीग के यौम तासीस से खिताब। आए पाकिस्तान के लिए सोच, समझते हैं कि आप पाकिस्तान के हर गली कोने को आप बंद करके पाकिस्तान की बेहतरी सोच रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं हो। लोग एहतजाज करते हैं, दुनिया में हर जगह करवाते हैं, लेकिन मुल्क बंद नहीं करता। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पूरी मेहनत अगर वजीर आजम साहब जिस तरह कर रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े कम लोगों को इतनी मेहनत करते हुए देखा। कुरम मुहादे पर फरीकैन के असलहा जमा कराने तक सड़क नहीं खोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम में फरीकैन मुहादे पर राजी हैं, आज दस्तखत हो जाएंगे। इस दफा कुरम तनाज़ा मुस्तकिल तौर पर हल कर लेंगे। शुबाई काबीना और एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। और अब बात करेंगे बानी पीचाई। कहते हैं उन्हें बैरून मुल्क से कोई रिहा नहीं करा रहा। अलीमा खानम ने बताया, बानी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं करनी, मुकदमे खत्म हो रहे हैं, डील क्यों करूंगा। बानी ने कहा 1.5 साल जेल काटी, क्या जरूरत है कि डील करूं। 700 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जिसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं। देखना है हुकूमत मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा करती है नहीं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, लोग वोट देने की हद तक बानी के साथ हैं, सड़कों पर नहीं आना चाहते। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, जिन लोगों ने अस्करी तंसीबात पर हमला किया, शहदा के मुजस्मे गिराए, उनको सजा तो देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये 2 तारीख को जब बैठेंगे, जो 700 पख्तून पकड़ा गया, जो गरीब तरीन आदमी, जिनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तरीके इंसाफ से, पंजाब की जेलों में धकेल दिया क्योंकि वो गरीब तरीन है, वकील नहीं कर सकते। अगर उनको रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर नीचे आएगा। लोग जो हैं वो वोट देने की हद तक तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन लोग जो हैं वो स्ट्रीट के ऊपर आके फाइट नहीं करने के उसमें वो भी वैसे साल 2 साल अगर और सिचुएशन चली तो अनफॉर्चुनेट है, वो भी होगा तो बड़ा बदकिस्मती होगी ना। अगर किसी जगह पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, अगर कोर कमांडर के घर को हकीकत में आग लगी है, अगर पेशावर में कले पे हकीकत में हमला हुआ है, अगर सरगोदा के अंदर जहाज़ों को आग लगाई गई है, अगर GHQ के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, तो जिन लोगों ने किया उनको सजा तो देनी है। तोशाखाना केस 2 की अडयाला जेल में समात। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समात के लिए अडयाला जेल आई। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर की अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तिदाई इजरा की। काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर बेंजामिन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की यकीन दहानी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर बहार शाह ने कहा, अदालत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करें हैं। अदालत ने 1 दिन में मुतालबात पर अमल की यकीन दहानी कराई है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने हाई कोर्ट के करीब धरना दिया हुआ था। अदालत में एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत हुई। अशिया खुरनोश की कीमतों के लिहाज से साल 2024 में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 2024 के आगाज में शहरी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर थे। रिपोर्ट करेंगे अंजुम वहाब। साल 2024 के आगाज में शहरियों को महंगा तरीन आटा खरीदना पड़ा। जो आज के रेडी रेट हैं, 105 रुपए चक्की का आटा है, 94 फाइन आटा है और 2.5 नंबर 83 रुपए है। ये बहुत बड़ी कमी हुई है। देखें, इम्पोर्टेड गंदम भी हमारे यहाँ आई और हमारा बम्पर क्रॉप भी हुआ, जिसको फूड डिपार्टमेंट से अलहदा किया गया और ये मार्केट फ्री मार्केट कर दी गई है। साल 2024 में घी और तेल की कीमतें आसमान को छू गईं। खुले तेल और ब्रांडेड तेल और घी की कीमतों में 100 रुपए किलो से ज्यादा इजाफा। मलेशिया से, इंडोनेशिया से ये इम्पोर्ट होता है। 36 लाख टन माहाना इम्पोर्ट होता है और 1 करोड़ 18 लाख टन तेल इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि तेल में भी जो फसल आने वाली है उसमें और कमी वाक़ई होगी। जनवरी के मुकाबले में दिसंबर में दाल माच की कीमत 70 रुपए किलो कमी से 390 रुपए, दाल मसूर 50 रुपए कमी से 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बेसन 95 रुपए की बड़ी कमी से 240 रुपए किलो हो गया। दाल मूंग और दाल चना की कीमतों में इजाफा देखने में आया। दाल मूंग 75 रुपए इजाफे से 380 रुपए और दाल चना 85 रुपए इजाफे से 320 रुपए फी किलो हो गई। मसूर दाल में आप देख लें 300 रुपए किलो, आज 250 रुपए किलो है। इस तरह इजाफा भी हुआ है चंद दालों में और मूंग दाल में तकरीबन 75 रुपए किलो का इजाफा नजर आ रहा है। बाकी बास चने, वाइट चने
اور جو جتنے بھی آئٹم ہیں وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ 2024 میں چاولوں اور چینی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جنوری میں چینی 133 روپے سے دسمبر میں 127 روپے فی کلو تک گر گئی۔ چاولوں کے مختلف برانڈز باسمتی 386 چاول باسمتی ٹوٹا کی قیمتوں میں کمی نے عوام کو کسی حد تک ریلیف پہنچایا۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ اس سے خوشحالی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، نیو گوادر ایئرپورٹ کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیراعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں رابطہ سڑکیں بہتر بنانے اور ایئرپورٹ کے لیے فول پروف سیکورٹی انتظامات کی ہدایت بھی کی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں سال نو کا استقبال اور جشن منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق گورنر ہاؤس کے تمام گیٹ آج عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ رات 12 بجتے ہی قومی ترانہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نئے سال کی خوشی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا جو 40 منٹ تک جاری رہے گا۔ نئے سال کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی کو بھی حتمی شکل دے دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق سی بی پر 1403 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کسی شخص کو بھی ہوائی فائرنگ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے سائلنسر، بغیر سائلنسر والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ سال 2024 پولیسنگ کے اعتبار سے بہتر سال ثابت ہوا۔ کراچی پولیس چیف کے مطابق اسٹریٹ کرائم میں 24% کمی ہوئی۔ نئے سال کی خوشی پر فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کامل عارف کی رپورٹ۔ کراچی پولیس چیف نے چھینے گئے 303 موبائل فون اصل مالکان کے حوالے کیے، جبکہ 550 سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی اصل مالکان کے حوالے کی گئیں۔ پورے سال کی اگر یہ فگر دیکھیں گے تو یہ 60 لاکھ کی مالیت کی موبائل فون تھے جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے۔ تقریباً کروڑوں میں موبائل فون ہم کیڑا کی مدد سے واپس کر چکے ہیں۔ 550 کے قریب موٹر سائیکل اور وہیکلز جو ہم نے ریکور کیے کراچی پولیس نے SCLC کی مدد سے، اور وہ ان مالکان کو ملے۔ پولیس چیف کے مطابق اس سال 104 افراد دوران ڈکیتی شہید ہوئے۔ وائلنس ان کرائم میں 13% کمی ہوئی۔ ہم 1 مہینے سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں۔ ہوائی فائرنگ جس نے بھی کی ہم اس کے خلاف پرچہ سخت لیں گے، اقدام قتل کا بخشا کریں گے، اور اس کا ویپن بھی کانفسکیٹ ہوگا، اس کا لائسنس کینسل ہوگا، اور جو باقی اس پہ سختیاں اور قدغن لگ سکتی ہیں وہ لگیں گی۔ سال 2024 میں 7000 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ سال 2023 میں 9000 وارداتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ سال 2024 میں 1266 مقابلے ہوئے، جن میں 194 ملزمان مارے گئے، 1000 سے زائد ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، 5305 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا، 766 ایسے ملزمان گرفتار ہوئے جنہوں نے شہریوں کو قتل یا زخمی کیا تھا، 529 قتل ہوئے، 72 مقدمات اغوا کے ہوئے اور 38 اغواکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سال کے اختتام پر کوئی کیس اغوا کا پینڈنگ نہیں رہا۔ بھتے کے 247 کیس رپورٹ ہوئے، اصل کیس 175 تھے، 72 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ کامل عارف، ARY نیوز کراچی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کے حوالے سے برمنگھم میں قائد اعظم ٹرسٹ UK کے زیر انتظام ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ محمد اشتیاق، بیرسٹر عمر بن یامین سمیت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رپورٹ کریں عادل اعظم۔ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کے موقع پر برمنگھم میں قائد اعظم ٹرسٹ UK کے زیر انتظام ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ محمد اشتیاق، بیرسٹر عمر بن یامین سمیت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اعظم ٹرسٹ UK 88 سے لے کر آج تک پاکستان قومی تہوار یہاں مناتا ہے، اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی سالگرہ ہر سال منعقد کرتے ہیں، جوش خروش سے پوری قوم یا برمنگھم کے پاکستانی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پیغام جسے ہم بار بار دہراتے آئے ہیں، اور آج ہمیں شاید اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن آئیں، بطور پاکستانی مل کے ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ خدا ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اس شخص کی پیدائش کا دن ہے جس نے ایک ایسا وطن بنایا صرف ٹیبل ٹاک کے اوپر۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی ترقی و بقا کے لیے ایک خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم۔ سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ انتخابات جرنلسٹ پینل کے عہدیدار اور ایگزیکٹو کمیٹی کے رکین بلا مقابلہ کامیاب۔ آصف ظہیر خان سکھر پریس کلب کے صدر اور امداد
بزدار جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ فائنانس سیکرٹری کی نشست پر لالا شہباز پٹھان بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ شہزاد تابانی، ایکر شاہ رضوی، نائب صدور اعجاز چھجن اور فرید احمد سمرو جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ سلیم سہتو سکھا یونین آف جرنلسٹ کے صدر، جاوید جتوئی جنرل سیکرٹری اور کامران شیخ بلا مقابلہ خازن منتخب ہوئے۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔